وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، وقت کی تنگ دامانی کا شکوہ ہمارے ناظم اجلاس نے فرما دیا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بدعت کے فروغ کے وجوہات۔ بدعت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ بدعت کتنا بڑا جرم ہے یا کوئی پسندیدہ چیز ہے؟ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور امامان دین نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ یہ ساری باتیں آج کی مجلس میں زیر بحث نہیں آئیں گی، انشاءاللہ پھر کبھی۔ آج صرف مختصر وقت میں یہ بتلایا جائے گا کہ بدعات رواج کیسے پاتی ہیں، ہم کیسے قبول کر لیتے ہیں بدعتوں کو۔ تو بدعت ہے کیا اصل میں؟ ہماری مراد بدعت سے ہر وہ کام ہے، قولاً ہو یا فعلاً ہو، جس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت، زمانہ نبوی، زمانہ صحابہ کرام، سلف صالحین میں باوجود اس کے دواعی کے نہ ملے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو سامنے رکھ کر آج کوئی آدمی کوئی نیا کام کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس میں حرج کیا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، تو انہی وجوہات کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم کے زمانے میں موجود ہیں، لیکن یہ کام نہیں پایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام، تابعین اعظام و امامان دین کے زمانے میں بھی وہ ضرورتیں موجود تھیں، لیکن ان کے زمانوں میں یہ چیز نہیں پائی گئی۔ اب بعد کے لوگ اس کو دین کا نام جان کر، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، تو یہ چیز ہے بدعت، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ ہمارے بہت سارے بھائی بدعت کی بات سخت ناگواری میں سنتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ بدعت کرتے رہتے، شرک کرتے رہتے، ان کو کچھ اور آتا ہی نہیں۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، اگر بدعت کو پھلنے پھولنے کی اجازت دے دی جائے اور اس پر روک نہ لگائی جائے، علماء حق اس کے خلاف نہ بولیں، عوام کو نہ بتائیں، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سنتیں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی اور بدعتوں کو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ سارا دین تبدیل ہو جائے گا۔ دین کے نام پر بے دینی ہمارا اڑنا بچھونا بن جائے گا۔ اس لیے ہم
اور ہمیشہ علماء حق، علماء سو نہیں، علماء سو کی تو بدعتوں سے بڑی یاری ہے، بڑا دوستانہ ہے، کیونکہ ان کا سارا کاروبار اسی کے بلبوتے چلتا ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو ساری رونقیں ماند پڑ جائیں، روشنیاں ختم ہو جائیں، بریانیاں ملنا بند ہو جائیں، سارے چٹخارے لوگ بھول جائیں، پھر ان کو بھی کوئی نہ پوچھے۔ لہذا ان کی بڑی یاری ہے بدعت سے، لیکن علماء حق نے اینٹیں کھائیں، پتھر کھائے، گالیاں سنی، تہمتیں برداشت کیں، لیکن بدعتوں کے خلاف ہمیشہ ہر زمانے میں بولتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، دین کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کے لیے بدعتوں کے خلاف اور شرک کے خلاف ہمیشہ محاذ مضبوط رکھنا یہ اہل حق کی ذمہ داری ہے، ہر فرد مسلم کی، جس کو رسول اکرم سے محبت ہے، جس کو دین اسلام سے محبت ہے، جو دین سے پیار کرتا ہے، جو سنتوں سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بدعتوں سے نفرت کرے اور بدعتوں کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، دو چار آیات، ایک دو حدیث رسول اکرم کی سنا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تقریر کے جوش میں یہ چیز رہ جائے۔ تو پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ رکھی سورہ کہف کی۔ یہ سورہ کہف 103 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں جن لوگوں کے اعمال نہایت ناکارہ، بیکار اور برباد ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ یہاں ان کا کوئی بدلہ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا ثواب کما رہے ہیں، بڑی محبتیں نبھا رہے ہیں، بڑی عقیدتیں نبھا رہے ہیں۔ حقیقت میں نہ یہاں پر ان کو کوئی بدلہ ہے نہ آخرت میں، یہاں پر وہ بدعتی کہلا رہے ہیں اور آخرت میں ان کے چہرے سیاہ کیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے اور حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ اعراف 3 نمبر کی آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے جو کچھ اتارا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ اور اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو قرآن کی شکل میں، ایک رسول اکرم کے فرامین کی شکل میں، کیونکہ رسول اکرم نے بھی جو کچھ فرمایا ہے اپنی طرف سے نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو یہ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ تو حکم ہمیں قرآن کا یہ ہے کہ جب ہم عمل کے لیے کسی چیز کو چنیں، کھڑے ہوں، قدم بڑھائیں، ایسا کر لیں تو یہ دیکھیں کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی وحی میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ساری دنیا آپ کو برا بھلا کہے، آپ دھڑلے سے کرو، اور اگر اجازت نہیں ہے ساری دنیا کے مولوی دستخط کر کے دے دیں کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی مت کرو کہ یہ آخرت میں روسیاہی کا باعث ہے، کہ اسی کا نام بدعت ہے۔ دوسری آیت کریمہ یہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. بہت بار آپ نے سنی ہوگی آیت کریمہ، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ آج میں نے دین اپنا تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت وحی جو رسول کے ذریعے تم تک پہنچ رہی تھی، آج اس کا اتمام کر دیا. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا. میری پسند اسلام ہے. اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جو رسول کے ذریعے سے آیا، قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو. تو جو چیز قرآن میں نہیں، جو چیز حدیث میں نہیں، وہ دین میں نہیں، وہ اسلام میں نہیں. اسلام مکمل ہو گیا، اس میں گنجائش بڑھانے کی نہیں ہے. مکمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک گلاس لیا ہم نے اور اس میں پانی ڈالا، اگر اس میں پانی آ رہا ہے تو ابھی بھرا نہیں ہے، اور اگر ہم نے ایک بوند ڈالی اور وہ چھلک کے باہر نکل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گلاس میں ایک بوند پانی کی گنجائش نہیں تھی. اگر ہوتی تو یہ اسی میں رہ جاتی. مکمل ہو گیا، اس میں گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی دین کو مکمل کر دیا رسول اکرم کے زمانے میں. رسول اکرم کے سامنے اسلام مکمل ہو گیا. آپ کے بعد جتنی نئی چیزیں دین کے نام پر نکالی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اس کے ثواب گنائے جا رہے ہیں. علماء کے، بزرگوں کے، صوفیوں کے، مشائخ کے، پیروں کے، قلندروں کے نام لیے جا رہے ہیں، فلاں فلاں کرتے تھے. یہ سب اس کو جواز فراہم نہیں کرتے. یہ دھوکہ ہے، مغالطہ ہے، فریب ہے، افطرا ہے. دین کے نام پر بے دینی ہمارے سر لگائی جا رہی ہے، اس سے دور رہیں. ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف ہی میں. اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. کیا فرمایا؟ یہ آل عمران کی 7 نمبر کی آیت. اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. ایک تو وہ جو محکمات کہلاتی ہے، فرمایا ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے. کتاب کا مقصد یہی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں. اب مومنوں کا، دینداروں کا، حق پرستوں کا اور بے دینوں کا، بدعتیوں کا عمل بیان کیا جا رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو نیک، دیندار، پرہیزگار، دین والے، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ام الکتاب جو اصل کتاب ہے اس کو لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، سیدھی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، دین کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، دین کے ساتھ تھوڑے چٹخارے بھی چاہیے، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ. ہمیشہ تاویلوں کے چکر میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. صاف صاف آیتیں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، نہیں سمجھ میں آتی ان کی. ایسی آیتیں جو ذو معنی لگتی ہیں اس سے اپنے معانی نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہرحال اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث،
آپ فرماتے ہیں انہ لم یکن نبی قبلی الا کان علیہ حقا ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ وینذرہم شر ما یعلم. مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے تمام نے یہ ذمہ داری نبھائی. ہر وہ چیز کیا فرمایا؟ ہر وہ اچھی چیز جو امت کے حق میں بہتر جانتے اور سمجھتے تھے انہوں نے اپنی امت کو بتلائی یہ کرو. اور جتنی چیزیں نقصان دہ تھی امت کے لیے ان تمام سے کہا ان سے دور رہو. یہ ہمیشہ نبیوں کا طریقہ رہا. میرے نبی نے بھی. اب ایک بات کی طرف توجہ دلا کر باقی باتیں چھوڑتا ہوں. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی فضیلتیں اور عظمتیں، ایک سے بڑھ کر ایک عالم یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، یہ سب گواہی دیں گے. مسلم شریف کی روایت، رسول اکرم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی محتم بالشان کچھ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے، تقریر کرتے، وعظ کہتے، جمعے میں خطبہ ارشاد فرماتے تو کیا کہتے؟ 3 باتیں مسلسل زندگی بھر آپ کہتے رہے. کون سی 3 باتیں؟ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها. 3 باتیں. سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. وخیر الہدی ہدی محمد، اور تمام راستوں طریقوں میں بہتر راستہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے بہتر راستہ کسی کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں، کسی نبی کا بھی نہیں. اور وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں نیا نکالا گیا ہو دین کے نام پر، ثواب کی امید پر. بھائیو، عزیزو، دوستو، توجہ چاہوں گا آپ کی. اگر رسول اکرم کوئی بات زندگی میں ایک بار فرما دیں، حق ہے اور ایک بار آپ کا فرما دینا کافی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو آپ نے ایک ہی بار فرمایا ہے، ہم نہیں 2-4 بار کہتے تو مانیں گے. جانتے ہیں نا، ایک بار فرما دینا کافی ہے. لیکن آپ ذرا یہ غور کریں کہ زندگی بھر آپ ہر خطبے میں یہ فرماتے رہے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا، اور سب سے بدترین کام بدعت کا. کچھ سمجھ میں آئی؟ بات نہیں آئی. اگر کوئی اور کتاب بہتر ہوتی تو ایک آدھ بار تو کہہ دیتے. آپ کے طریقے سے بہتر کوئی اور طریقہ ہوتا تو ایک آدھ بار تو کہہ ہی دیتے کہ فلاں کا طریقہ بھی بہتر ہے. اگر بدعت کوئی ایک بھی اچھی ہوتی تو ایک بار تو کہہ دیتے کہ فلاں بدعت اچھی ہے باقی خراب ہے. لیکن فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. کیا اس سے زیادہ اسپشٹ، صاف ستھری، بے ٹوک، بے میل بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ یہ پیغام ہے میرے رسول کا. میری امت بھلائی میں، خیر میں، ہدایت میں رہے گی جب تک ان 3 باتوں کو مانتی رہے گی. 2 باتیں کرنے کی ہیں، اختیار کرنے کی، اور ایک بات چھوڑنے کی ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے. بھائیو، وہی دعوت ہماری ہے. ہم کوئی اور دعوت نہیں دیتے، کسی عالم کی طرف نہیں بلاتے، کسی مولوی کی طرف نہیں بلاتے. نبی کے اسی فرمان کو بار بار یاد دلاتے. وہی دعوت ہماری ہے، وہی خلاصہ ہے ساری تقریروں کا. وہ سود کے متعلق ہو، عورتوں کے متعلق ہو، توحید کے متعلق ہو، کسی اور چیز کے متعلق ہو، بیان ہے کتاب اللہ کے احکام کا،
یا سنت رسول اللہ کے بیان کا، اور کچھ نہیں۔ کسی مولوی کی طرف نہیں بلاتے، اس کا ماننا ضروری ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے، اس کی تقلید کرنا ضروری ہے، اس کو امیر ماننا ضروری ہے، اس کی امیر المومنین ہی ضروری ہے، ایسا نہیں بلاتے۔ یہی 3 باتیں یاد دلانے کے لیے ساری سرگرمیاں ہیں، ساری تنظیموں کی، ساری جماعتوں کی، اور کچھ نہیں۔ ہم آپ کو پورے خلوص، محبت اور خیر خواہی کے جذبے سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، بھائیو سنت پر عمل کرو، بدعتوں کے قریب بچ جاؤ۔ بدعت ہمارے لیے بہت سنگین ہے۔ ایک حدیث سن لو رسول اکرم کی، آپ فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ۔ طبرانی نے اور منذری نے ترغیب ترہیب میں صحیح سند سے روایت کیا اس کو۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت سب کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ کیا شرط ہے اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے بدعت چھوڑے۔ جب تک بدعت نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت نہایت ہی خطرناک چیز، اس سے زیادہ خطرناک چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ چور کی، زانی کی، ڈاکو کی، بلاتکاری کی، حرام خور کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ جب تک چھوڑے گا نہیں بدعت کو، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ بعض علماء کرام نے اس میں ایک اور نقطہ پیدا فرمایا، فرماتے ہیں بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ چور چوری کرتا ہے، جانتا ہے چوری ہے، برا کام ہے، بہت سخت سزا ہے اس کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ زانی زنا کرتا ہے، جانتا ہے بہت برا کام ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ ہر برا کام کرنے والا جانتا ہے کہ اس کی بڑی سزا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کسی بھی وقت۔ الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام نے 1-2 نہیں 20 یوں واقعات لکھے ہیں کہ آدمی نے ایک بار سنا، ڈاکو ہے اور سنا آیت کریمہ کو کہ اس کا رب پکار رہا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا توبہ کا، تو اس کے دل سے آواز آئی، اے میرے رب آ گیا وقت، چھوڑتا ہوں ساری چیزیں، توبہ کرتا ہوں تیرے دربار میں، اور گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرتا ہوں۔ توبہ کر کے مومن مسلمان پرہیزگار بن گیا۔ لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ بدعتی اپنی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، بدعتی بدعت کو برا نہیں سمجھتا، اور جب برائی نہیں سمجھتا تو برائی سے توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے بدعت کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ یہ آدمی کے ذہن و دماغ پر ایسی مسلط ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ کلب ایک بیماری ہے، جب کسی کو کتا کاٹ لے تو اس کے ریبیز جیسے رگ و ریشے میں آدمی کے پیوست ہو جاتے ہیں، پانی میں بھی اس کو کتے کے پلے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسا اثر ہوتا ہے بدعت کا، ہر چیز میں وہ بدعت تلاش کرنے لگتا ہے، کوئی نیا کچھ، اگر اس میں ایسا اور کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، اس میں تھوڑا سا اور ایسا کر لیا جائے، بیماری ہے بیچارے کو بدعت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے بدعت سے۔ ایک اور حدیث سنا کر باقی آپ کو بتلاتا ہوں کہ بدعتیں پھیلتی کیسے ہوں اور رواج کیسے پاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دارمی شریف کی روایت ہے، مبتدع قوم بدعتا الا نضع اللہ من سنتہم مثلہا ثم لا یعیدہا الیہم الى یوم القیامہ۔ کیا فرمایا؟ جب کوئی قوم کوئی بدعت نکالتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے،
تو اللہ رب العزت اس سے اپنے رسول کی ایک سنت چھین لیتا ہے۔ کتنی بڑی نحوست ہے بدعت کی کہ ہم سے ہمارے پیارے رسول کی سنتیں چھن جاتی ہیں۔ رسول کی سنت چھن گئی اور ہمیں کوئی خیال نہیں رہا، پرواہ نہیں ہوئی، اور ہم نے خوشی خوشی بدعت کو گلے لگا لیا، اور ہم خوش ہیں کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ جو سنت رسول کی تھی وہ ہم سے چھوٹ گئی اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا ثم لا يعيدها إليهم، پھر اللہ رب العزت اس سنت کو ان کو واپس نہیں دیتا جب تک کہ وہ نکالی ہوئی بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اس کی تشریح تو بہت لمبی ہے، طویل ہے، لیکن میں ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں ابھی کچھ زمانہ پہلے تک بڑا رواج تھا اور لوگوں نے اس کو پہچان کے طور پر رائج کیا تھا۔ کیا؟ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ملا لیتے اور پھر چومتے، آنکھوں پہ لگاتے اور کہتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب۔ بہت زور تھا اس کا، بڑا زبردست، اور جو نہ کرتا اس کو لوگ لعن طعن کرتے، مسجد سے نکالنے کی کوشش کرتے کہ یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ وہابی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہوا، ابھی غلط بات ہے، 55 منٹ کا ہے، میں اپنا پورا وقت لوں گا، غلط بات نہ کریں۔ 35 منٹ ہو، 35 بھی نہیں ہوئے ابھی بھائی، ہاں غلط بات نہ کر، پہلے کہتے میں اپنے وقت سے 1 منٹ زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور ہم نے انگوٹھے چومے، عقیدت میں، محبت میں۔ حکم ہمیں یہ تھا رسول اکرم کا صحیح حدیث میں، حدیث ذکر کرنے کا وقت نہیں، کہ جب مؤذن اذان دے تو وہی آپ کہیے، وہی کہیے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ رسول کا۔ یہ سنت ہے، یہ فرمان ہے، یہ سنت ہے، یہ فرمان رسول ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا، رسول کی بات پرے پھینک دی اور انگوٹھے چومے، آنکھوں پہ لگائے اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا دل خراش منظر ہے، رسول کی سنت کو پھینک دیا۔ اور ایک کسی بھی شیخ نے، کسی بھی مولوی نے، مفتی نے، کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے میرے رسول سے بڑا نہیں ہے، رسول سے بڑا نہیں ہے، اس کے کہنے سے اور رسول کی بات کو، اور کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو، اور جو رسول کی بتائی ہوئی بات مانے، اس کی سنت پر عمل کرے تو اس کو لوگ نئے نئے ناموں سے یاد کریں، اس کو طعنے دیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جبکہ حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر آدمی اذان سنتا ہے، اذان کے کلمات دہراتا رہتا ہے، پھر میرے اوپر درود پڑھتا ہے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ حلال ہو جاتی ہے کیا؟ شفاعت۔ ساری دنیا کا مال تم خرچ کر دو، کیا کوئی آدمی تمہیں سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول تیری شفاعت کریں گے؟ لکھ کے دے سکتا ہے؟ لیکن میرے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا، تو اس پر عمل کر، سنت پر عمل کر۔ لیکن ہم نے شفاعت کو ترک کر دیا، اور ایک کسی آدمی کے کہنے سے اس نے صرف اتنا بتلایا کہ آنکھیں نہیں دکھیں گی، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو گے تو آنکھیں نہیں دکھیں گی، اس کو اپنا لیا۔ ارے آنکھیں تیری پھوٹ بھی جاتی اور شفاعت رسول تجھے نصیب ہو جاتی تو یہ تیرے لیے بہتر تھا،
تیری آنکھیں سلامت رہیں دنیا میں، 4 آنکھیں نہیں تیری 6 آنکھیں ہو جائیں اور شفاعت سے محروم ہو جائے تو کہیں کا بھی نہیں رہا، مارا گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال تھی جو میں نے آپ کو بتلائی۔ اب آئیے، میں آپ کو بتلا رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہوں کہ میرا وقت 50 منٹ ہے، جیسا میں نے پوچھا تھا، اسی لیے اب غلط فہمی ہو سکتی ہے میرے کانوں کی بھی، میں کم سننے لگا ہوں تھوڑا سا۔ بدعتیں فروغ کیسے پاتی ہیں، رواج کیسے پاتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جہالت کی وجہ سے۔ جب ہم دین کو نہیں جانتے تو جہالت میں کوئی بھی آدمی ذرا لال پیلی جھنڈیاں لگا کر آ جاتا ہے، رسول کا نام لے کر، بزرگ کا نام لے کر، ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے، جہالت کی وجہ۔ دوسری بات بے دینی، دین سے ہمیں رغبت نہیں ہوتی ہے، دین کو نہیں جانتے ہیں تو بے دینی کو قبول کر لیتے ہیں آسانی سے۔ تیسری بات محبت رسول کی کمی کی وجہ سے۔ نام تو لیتے ہیں ہم کہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر رسول سے محبت کرتے تو سنتوں پر قربان ہو جاتے، سنتیں چھوڑ کر بدعتیں اختیار نہ کرتے۔ بدعتوں کو جو فروغ ہوا ہمارے سماج میں، معاشرے میں، مردوں میں، عورتوں میں جو بدعتیں پھیلیں، یہ کس لیے پھیلیں؟ محبت رسول کی کمی کی وجہ سے۔ اگر محبت رسول میں ہم کامل ہوتے تو کسی کا اسوہ، کسی کا طریقہ، کسی کا بیان، کسی کا قول ہمارے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہمارے رسول کے مقابلے میں۔ تو محبت رسول کی کمی کی وجہ سے بدعتیں سماج میں پھیلتی ہے۔ ایک اور سبب بھی اس کا ہے ریاکاری، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے۔ اب میں مثال دے کر سمجھاتا، آپ کو وقت نہیں۔ سلف صالحین سے بے رغبتی، صحابہ کرام نے کیا کیا ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہمارے پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، ہمارے شجرے کے جو مشائخ ہیں وہ کیا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں کیا ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یہ سب سلف صالحین سے بے رغبتی کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، تابعین اعظام کو نہیں دیکھا، امامان دین کو نہیں دیکھا، بزرگان دین کو نہیں دیکھا، جو اصل بزرگ ہیں بعد کے لوگوں کو دیکھ کر، خاندان کے لوگوں کو دیکھ کر بدعتوں کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے ایک اور سبب ہے غیر مسلموں کی مشابہت کی وجہ سے۔ جو وہ کر رہے ہیں ذرا اچھا لگ رہا ہے، ڈھول دھماکے ذرا اچھے لگتے ہیں، شور شرابہ، تھوڑا ناچنا تھرکنا، تھوڑا بھنگڑے ڈالنا، یہ سب دیکھتے ہیں نا، ابھی موسم گزرا ہے، سب دیکھا آپ نے۔ غیر مسلموں کی مشابہت میں فروغ پاتی ہیں بدعتیں، وہاں سے ان کو غذا ملتی ہے۔ اور ایک مذہبی تعصب میں، اچھا فلاں ایسے کر رہے ہیں تو ہم اس کے خلاف کریں گے، اچھا یہ بات انہوں نے کہی ہے نا وہابیوں نے، لہذا نہیں مانیں گے، چاہے قرآن کہے چاہے حدیث کہے، ہم تو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ فرقہ بندی نے بدعتوں کو پروان چڑھانے میں، رواج دینے میں زیادہ کام کیا ہے۔ ہمارے فرقے کی بات ہے تو ہم اس کی تائید کریں گے، نہیں ہے چاہے صحیح ہے لیکن تائید نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے فرقے کی نہیں ہے نا۔ یہ اسباب ہیں بدعتوں کے فروغ کے۔ اب ساتھ میں بس 2 منٹ بچے ہیں میرے پاس، وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ تو چھٹکارا پانے کا وہی راستہ ہے جس راستے سے آپ دین سے نکلے تھے۔ جہالت سے نکلیے، علم حاصل کیجیے، بدعتوں کو پہچان جائیں گے اور وہ چھوٹ جائیں گی۔ آپ بے دینی کی زندگی چھوڑ دیجئے، دینی زندگی گزاریے، بدعتوں سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے۔ محبت رسول میں ایک کمال پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، وہ اسباب اختیار کیجئے جس سے محبت رسول میں زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے۔ ریاکاری سے بچیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ سلف صالحین سے بے رغبتی نہیں، ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے کہ صحابہ کرام اس راستے پہ چلتے تھے، صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے ہم بھی کریں گے، نہیں کیا ہے تو نہیں کریں گے۔ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچیے کہ ہمارے رسول نے ان کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اور مذہبی تعصب
اور فرقہ بندی سے دور رہیے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔